ہاں جی 1 منٹ جی. جو ابھی بات ہوئی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران ریاض صاحب ہوں یا وہ پاکستان کے شہری ہیں, ایک جماعت کے نمائندہ ہیں, کسی بھی شخص کی جو مسنگ ہونا یا ان کا لاپتہ ہونا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل ان کو میں آلریڈی جو پنجاب حکومت بھی ہے, جو آئی جی بھی ہے, جو فورسز بھی ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور ان کی لوکیشن وائز بھی جو انہوں نے ان کیمرہ جج صاحب کو آ کے تفصیل بھی بتائی تھی, اس کو ہم بڑی قریبی سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور یہ کسی قسم طرح بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. مجید بھائی نے بھی بات کی, اور ایک کیس کا میکنزم کیا ہوگا اور اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے. یہ میڈیا ورکرز اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہے, جس کے اندر ایک سرٹن انکم تھریش ہولڈ ہے, اس سے نیچے جو لوگ ہوں گے جو میڈیا ورکرز ہیں, جو کیمروں کے اس طرف لوگ کھڑے ہیں, جن کی جو چہرے ہیں وہ سامنے نہیں آتے, لیکن وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اس کا ایک پورا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. پی آئی ڈی کے لیول کے اوپر اس کی پوری امپلیمنٹیشن ہوگی, اور ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیر اعظم کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو, تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو اس کے اندر فال کرتے ہیں, وہ اپنی جو اس سے بینیفٹ ہے وہ لینا شروع کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی ایک تاثر نہ ہو. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت اس ملک کے اندر صحافت کے اوپر قدغن تھی, ایک سینسرشپ تھی, آپ کے کیمروں کے چلتے کیمرے بند ہو جاتے تھے, صحافیوں کی پسلیاں ٹوٹتی تھی, ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی, پیٹوں میں گولیاں لگتی تھی, وہ دور بھی ہم نے دیکھا, اور سیاسی انتقام کے اندر تمام میں تھی. اور اسی 4 سال کے دور میں پاکستان کی جو حکومت تھی, سربراہ تھے عمران خان صاحب, ان کو میڈیا پریڈیٹر بھی کہا گیا RSF رپورٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو بھی پالیسی میجرز لیے گئے ہیں, جس کے اندر سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ میڈیا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا, جرنلسٹ کا بل ہے. جو بل ہم نے, آپ کو یاد ہوگا APS کا جب واقعہ ہوا تھا تو محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس میں دوسری جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا, اور اس کو جب اس کی قانون سازی ہوئی تو وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو دے دیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وزارت اطلاعات کے اس میں ڈومین میں آ گیا ہے, اور اسی کے اندر اس کا ایک کمیشن بننا ہے, اور اس کی جو مراد ہیں, جو آپ نے بات کی لائف انشورنس کی, یا آپ نے بات کی جو ٹیررسٹ اٹیکس میں اور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں, اس کو اس میں شامل کیا جائے گا, وہ اس کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ اس کا میکنزم ایک موجود نہیں ہے جس کو فوری طور پر اس کو انشور کر کے وہ اس کا حصہ ہوگا. آپ نے بات کی گورنمنٹ کے جو بزنس ہوتا ہے, پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے, اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ITNE ہے, پچھلے 12 ماہ میں ITNE نے 10 کروڑ کی ریکوری کر کے سیدھا ڈائریکٹ امپلائیز کو تنخواہیں جو نہیں ملی ہوئی وہ دے دی گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ جو ITNE کے ذریعے ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8واں ویج بورڈ بھی پچھلی ہماری ہی حکومت میں 18 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہوا تھا, اور وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو میڈیا ورکر ہے, جو میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ہے, اس کو ڈائریکٹ اس کے ثمرات مل سکیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اس ملک کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینسرشپ کا وہ عالم تھا کہ آوازیں بند کر دی گئی تھیں, قلم توڑ دیے گئے تھے, کیمرے بند کر دیے گئے تھے, تو جو پریس کلب ہوتے ہیں, چاہے وہ لاہور پریس کلب ہو, چاہے وہ اسلام آباد کا پریس کلب ہو, جو بھی پریس کلبز ہیں, وہاں کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے. کیونکہ یہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو وزارت کی کرسی ہے اس سے زیادہ کرسی یہ نیشنل پریس کلب کی مضبوط کرسی ہوتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں جب کہیں بولنے نہیں دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ کے میڈیا کارنرز کو بند کر دیا گیا تھا, پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے آنے کی اجازت نہیں تھی, وہ تمام جو گیلری تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا, تو نیشنل پریس کلب ہماری آواز بنا. اور ہم لوگ بطور پارلیمنٹیرینز بھی اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو PMDA کا قانون تھا اس کو ہم نے مل کر اس کالے قانون کا کلا کما کیا, اور وہ بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ وہ چیز ہم نے یقینی بنائی. اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل آپ نے بات کی پریس کلب کی,
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو حکومت وفاقی بجٹ آیا ہے اس کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے، چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہو، چاہے وہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے ہو، اور چاہے وہ ای پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے، ڈیجیٹل کانسیپٹ ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے پریس کلب کے آلریڈی جو ڈیجیٹل اسٹوڈیوز ہیں ان کے اکوپمنٹس آ گئے ہیں. میں آپ سے وہ لے بھی لوں گی اور وہ تمام جو آپ لوگوں کی